إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج کا یہ درس فجر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر، فجر کی صلاۃ الفجر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ شہادت کی گواہی دینا، دوسرا 5 وقت کی نماز ادا کرنا دن اور رات میں، اور پھر اسی طریقے سے رمضان کا روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینا نصاب کو پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے حج کرنا، اللہ نے طاقت دی ہو تو مالی اور جسمانی طاقت۔ یہ اسلام کے 5 بنیاد ہیں، اور انہی بنیادوں میں سے، انہی رکنوں میں سے ایک رکن صلاۃ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزل جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، فأمنی فصلیت معہ، پس جبریل جو ہیں میری امامت کیے اور میں نے فصلیت معہ، پس میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ ثم صلیت معہ، پھر دوسرے مرتبہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلیت معہ، پھر تیسرے مرتبہ ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلیت معہ، پھر چوتھے مرتبہ ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلیت معہ، پھر 5ویں مرتبہ میں نے نماز پڑھی۔ یحسب باصابعہ 5 صلوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یحسب باصابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر گن کر کے بتایا کہ 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھائی مجھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اب آئیے یہ فجر کی نماز کے اوپر۔ فجر کی نماز اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور بقیہ نمازوں کو ایک طرف رکھیں، صرف فجر کی نماز کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ فجر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی کے مناسبت سے سب سے پہلے پہل میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز کی، فجر کی نماز کا پہلا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہدہ الملائکہ، فجر کی نماز جو ہے اس کے اندر فرشتے جو ہیں اللہ کے یہاں گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ ایک دوسری روایت ابھی آئے گی نیچے
فجر کے وقت دونوں فرشتے جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو اس وقت جمع ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقْرَعُوا إِن شِئْتُمْ، کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تو فجر کے ٹائم تم لوگ قرآن کی تلاوت کرو یا قرآن کو سنو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے ٹائم قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ گواہی دے گا، گواہ رہے گا قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر والعصر وصلاۃ العصر، یعنی فجر کے اور عصر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ فرشتے پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین جب ہم لوگ ان کو چھوڑ کر کے آئے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی نماز کی حالت میں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یعنی فجر کے ٹائم ڈیوٹی جن کی چینج ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، یعنی ہم لوگ جب چھوڑ کر کے آئے اس حالت میں کہ وہ نماز کی حالت میں تھے، اور جو لوگ آئے اس وقت ڈیوٹی میں، ان لوگوں نے کہا کہ آتیناہم، اور جب ہم لوگ پہنچے ان کے پاس تو وہ نماز میں تھے، یعنی گویا کہ جاتے ہوئے فرشتے جو گئے وہ بھی نماز کی حالت میں پائے، اور جو آئے فرشتے وہ بھی نماز کی حالت میں پائے، یعنی اس طریقے سے اس کی یہ فضیلت سب سے بڑی ہے۔ اور ایک فضیلت اور ہے، چہ جائے فرض نماز کی، فجر کی نماز کے اندر فرض نماز کی سنت کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ سنت کے بارے میں، فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا میں ہے اور دنیا کے مال و موال سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، کہتے ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا شخص اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کیا وہ پورے دن اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اس پر غور کریں کہ اگر ایک انسان ایک بادشاہ ہو، ایک ملک کا ایک قائد ہو، یا ایک بہت بڑا ایس پی اور ڈی ایس پی ہو، اور وہ کہے کہ آج کے دن تم میرے ذمے میں ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم میرے مہمان ہو، تمہاری ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، تو وہ انسان کتنا خوش ہوگا اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو، سارے لوگ اس کے پیچھے لگیں گے، اور وہ کتنا مطمئن رہے گا، کسی سے خوف نہیں ہوگی۔ چہ جائے کہ جب رب باری تعالی جو سب کا حاکم ہے، سب کا مالک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب
انسانوں کا وہ خود مالک ہے، وہ کہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ انسان اللہ کے ذمے میں ہوتا، اللہ کہے وہ میرے ذمے میں ہے، کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں ایک مومن اور مسلمان ہوتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے والا اور اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، جہنم کی آگ سے اللہ اس کو بچائے گا، یہ دونوں نمازیں بچائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن يلجأ النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يلجأ النار، آگ اس شخص کو نہیں پکڑ سکتی، نہیں چھو سکتی ہے جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے جو شخص کیا نام ہے دونوں نمازوں کو ادا کرتا ہو، یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ جہنم اس کو نہیں چھو سکتی۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں نہ تو اس کو جہنم کیا نام ہے پکڑ سکتی ہے، نہ ہی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہنم سے اللہ نجات دے کر کے وہ سبب دخول الجنہ، یعنی جنت میں داخلے کا سبب یہ فجر اور عصر کی نماز بنیں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ من صلی البردین، دو ٹھنڈی نمازوں کو جس نے پڑھا، ٹھنڈی نماز سے مراد فجر اور عصر کی نماز، جس نے دونوں نمازوں کی ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کرے گا، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، کیا بے شک تم لوگ اللہ کو عن قریب اسی طریقے سے اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم یہ چاند کو تم دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، جو کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں پڑتی ہے چاند کو دیکھنے کے لیے، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی العصر والفجر ثم قرأ جریر وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواہ بخاری و مسلم، یعنی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے روح سے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک پیاری سی حدیث جو ہمیشہ آپ سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ یہ خطیبوں سے اور خود کیا نام ہے اماموں سے آپ سنتے ہیں اور دروس میں سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس حدیث پر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے گناہیں سرزد نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیاری سی حدیث اس کے بارے میں فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز محافظت کے ساتھ یعنی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کے وقت پر جو ادا کرتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز انسان کی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایسے ہی جیسے بخاری کے اندر اللہ کے نبی، بخاری مسلم میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے اور کہا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کس طریقے سے مثالیں دے دے کر کے نماز کی فضیلتوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو یہ بتاؤ کہ اگر کسی انسان کے دروازے سے ایک نہر جاری ہو اور وہ انسان اس میں 5 ٹائم اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہیں گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے تمہاری نمازیں ہیں 5 وقت کی، تم اس کو پابندی سے وقت پر ادا کرو گے، تمہاری دونوں نمازوں کے بیچ میں جو گناہیں ہوں گی اللہ رب العالمین اس کو مٹا دے گا۔ صغیرہ گناہ جو ہے مٹ جائیں گے، کبیرہ گناہ توبے سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یعنی وہ لوگ اکرام والی جنت کے اندر ہوں گے، جو ان کو انعام کیا جائے گا، جنت جو ان کو دی جائے گی۔ جو لوگ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، ان کو حفاظت کریں گے نماز کی، ان کو اللہ رب العالمین کیا نام ہے جنت کے اندر داخل کرے گا، اور ایسی جنت کے اندر جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور وہی شخص جو نماز کا کیا نام ہے ہم و غم لے کر کے اور نماز کو صلاۃ کی حفاظت کرے گا، وہی شخص کیا نام ہے ان 7 خود نصیبوں میں سے ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ خوش نصیب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو اپنے دل کو نماز کے لیے مسجد کے لیے لگائے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں صلاۃ الفجر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے، اور یہ نہیں کہ آدمی 2 بجے 3 بجے تک جاگے اور ڈیوٹی کرے اور پھر جا کر کے وہ کہے کہ مولانا نیند نہیں کھلتی ہے یا نہ جاگ پائے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ العظیم اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ فجر کی نماز کو چھوڑنے والے کے لیے یا بقیہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا عقاب اور کتنا بڑا سزا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا اور ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ